السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس روئے زمین میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بڑا ہی نرالا بنایا ہے، حالانکہ وہ بھی ہم جیسے انسانی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کو اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اس لیے کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سنت ہے، یعنی وہ عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر، ہم عمل چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر۔ کتنے ایسے اعمال ہیں جو یومیہ، روزانہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ثابت بھی ہے، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ صحابہ کرام ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھایا انہوں نے۔ مثال کے طور پہ پہلی سنت یومیہ، جو روزانہ ہم وہ عمل کرتے بھی ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ جب انسان پانی پیے تو اسے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کے انسان کی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، لیکن سنت یہ کہ انسان کو پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت پانی پیتی ہے کھڑے ہو کر۔ دوسری سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو 3 سانس میں پیا کرتے تھے، آج ہم نے اس سنت کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو ایک ہی سانس میں پورا پانی پی جاتے ہیں۔ آپ کی سنت کیا ہے کہ انسان کو 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کیا کرتے تھے، گھریلو خدمات، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ بکری کا دودھ نکالنا، جوتے کو سی لینا، یہ سارے عمل اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے آج یہ عمل بھی چھوڑ دیے۔ ہمارے ہاں یہ عیب ہے، لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں کہ گھر میں جا کے انسان کام کرے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن ہمارے اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ لوگ چھینکتے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو اس پہ الحمدللہ کہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ چھینک انسان کو آتی ہے، انسان ہنستا رہتا ہے، گپ شپ کرتا رہتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ چھینک آنے پر انسان کو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو کچھ سیکنڈ کے لیے انسان کا سانس رک جاتا ہے، اور چھینکنے کے بعد دوبارہ اس کا سانس بحال ہوتا ہے، تو دوبارہ زندگی ملنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب انسان مؤذن کے اذان کو سنے، فقولوا مثل ما یقول، تو مؤذن کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اذانیں ہوتی ہیں لیکن لوگ اذانوں کے جواب نہیں دیتے ہیں، اپنی باتوں میں، دنیا کی امور کے اندر انسان مصروف رہتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ مؤذن کے اذان سن کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ آج یہ سنت بھی ہمارے ہاں چھوٹ چکی ہے یہ۔ اور نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے
کہ جب آپ رات کو بستر پہ جاتے تھے بستر کو جھاڑا کرتے تھے. اس پر بھی ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے. بستر بچھا دیا گیا، اب جب انسان بستر پہ آئے سنت یہ ہے کہ اس کو جھاڑ لینا چاہیے. ممکن ہے کوئی مودی چیز اس میں داخل ہو چکی ہو، چھپکلی ہے یا کوئی اور کیڑے مکوڑے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ جب انسان بستر پہ آئے اس سے بستر کو صاف کر لینا چاہیے. نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بھی ہے کہ راہ چلتے اگر کوئی چیز تکلیف دہ ہے، کوئی کانٹے ہیں، کوئی پتھر ہے یا کانچ پڑا ہوا ہے، اسے سائڈ میں کر دیا جائے. یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے یہ، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا اس نے راہ چلتے پاؤں کی ٹھوکر سے پتھر کو سائڈ میں کر دیا تھا. نہ خون بہایا، نہ پسینہ بہایا، نہ مال خرچ کیا. اس ایک عمل پہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی نعمت عطا فرما دی ہیں. اور نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ بستر پہ جاتے آرام کرنے کے لیے تو اپنے دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے. آج اس پر بھی ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے. ہم بستر پہ جاتے ہیں اور جیسے ہمارا رخ ہو جس پہلو پہ ہم چاہے لیٹ جاتے ہیں. سنت یہ کہ انسان جب لیٹے دعائیں پڑھنے کے بعد اسے اپنے دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے. اور نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ بستر پر آتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون مکمل سورہ پڑھا کرتے تھے. اور آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شرک سے بری کر دیتا ہے. تو یہ 10 سنتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں جو یومیہ سنتیں ہیں، روزمرہ کے اعمال ہیں، لیکن ہماری اس پہ توجہ نہیں ہوتی ہے. تو دوبارہ وہی بات دہرائیں گے کہ صحابہ کرام کی جماعت نرالی تھی، وہ عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر، اور ہم عمل ترک کرتے سنت سمجھ کر جو ہے یہ. تو لہذا مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، آپ کی اعداؤں کو تلاش کرتا ہے، پھر اس پہ عمل کرتا ہے. ان اعداؤں سے پیار اور عمل ہی جنت کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.